جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے انہیں چاہیے کہ بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ خوف خدا دل میں رکھتے ہوئے فکر آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آخرت کی ذلت و رسوائیوں اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر ہونے والے مختلف عذابات کو ذہن میں رکھتے ہوئے زکوٰۃ پوری کی پوری ادا کریں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے اس آدمی پر جسے اللہ تعالیٰ مالک نصاب بنا دیتا ہے۔ دینا یہ اللہ رب العزت کی ذاتی صفت ہے، عطا کرنا، نوازنا یہ اللہ رب العزت کی ذاتی صفت ہے۔ معطی حقیقی اللہ رب العزت ہے، حقیقت میں دینے والا اللہ ہے، دینا یہ اسی کی ذاتی صفت۔ لیکن اس کا کرم دیکھیے کہ جو صاحب نصاب مالک نصاب بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے فضل سے دینے والا بنا دیتا ہے۔ تو دینے والا جب دے رہا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی صفت کا مظہر بن جاتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی صفت کا مظہر بن سکتا ہو، اب وہ اگر اللہ کی صفت کا مظہر نہ بنے تو یقیناً یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ گزشتہ امتوں کے تعلق سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ گزشتہ امتوں میں جو زکوٰۃ تھی وہ 25% تھی، یعنی اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں تو اب اس پر 25,000 روپے کی زکوٰۃ تھی۔ اگر کسی کے پاس 1 کروڑ ہیں تو اب اس پر 25 لاکھ کی زکوٰۃ تھی۔ لیکن اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے، اس امت پر اللہ رب العزت نے 2.5% زکوٰۃ فرض فرمائی ہے۔ 40واں حصہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے طور پر فرض فرمایا ہے، اور وہ 40واں حصہ بھی کل مال کا نہیں، ٹوٹل مال کا نہیں۔ اگر آپ کے پاس مکان ہے، 1 کروڑ کا مکان ہے، 1 کروڑ کے مکان میں آپ رہتے ہیں تو اب اس 1 کروڑ کے مکان پر زکوٰۃ نہیں۔ اللہ چاہتا تو اس 1 کروڑ کے مکان پر بھی زکوٰۃ فرض فرما سکتا تھا۔ 1 کروڑ کا مکان اگرچہ 1 کروڑ کا ہے لیکن چونکہ وہ اس میں رہتا ہے لہٰذا یہ حاجت اصلیہ ہے۔ اس 1 کروڑ کے مکان میں 10 کروڑ کی چیزیں ہیں جو استعمال کی ہیں، 1 سے 1 بہتر چیزیں ہیں، صوفے ہیں، 1 سے 1 فریج ہے، 1 سے 1 جھومر لگے ہیں، پنکھے لگے ہیں، پانی کے نل لگے ہیں، بہتر سے بہترین انتظامات گھر میں ہیں۔ گھر میں جو سامان ہے ڈیکوریشن کا وغیرہ وغیرہ جو بھی ساز و سامان ہے 10 کروڑ کا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ کیا کرم ہے شریعت کا! حالانکہ اللہ کو پورا اختیار ہے اس بات کا کہ وہ یہ قانون بنا سکتا تھا کہ تم جس چیز کے بھی مالک ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اللہ نے ایسا قانون نہیں بنایا۔ اسی طرح شریعت نے یہ قانون بنایا کہ تمہارے استعمال میں جو گاڑیاں، اگرچہ 100 گاڑیاں ہیں تمہارے پاس، 100 گاڑیوں میں تم سفر کرتے ہو، روزانہ ایک گاڑی استعمال میں لاتے ہو، 100 گاڑیاں تمہارے گھر کے آنگن میں کھڑی ہوئی ہیں، شریعت کہتی ہے کیونکہ وہ تمہارے استعمال میں ہیں، وہ 100 گاڑیاں اگرچہ اربوں کھربوں روپے کی ہیں تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ کیسا قانون ہے اللہ رب العزت کا! تو زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ زکوٰۃ کل مال پر نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو بندہ زکوٰۃ جو ادا کرتا ہے اپنے بے شمار مالوں میں سے مختصر سے حصے پر وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ وہ مال جو تمہاری حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، وہ پیسہ فی الحال جس کی تمہیں ضرورت نہ ہو اس پیسے پر، اس مال پر زکوٰۃ ہے۔ اچھا، اب یہاں شریعت یہ بھی قانون بنا سکتی تھی کہ جو حاجت اصلیہ سے زیادہ مال ہے اس مال کا آدھا حصہ زکوٰۃ فرض ہے، تب بھی اللہ رب العزت کا کرم ہوتا کہ بہت سارے اموال پر زکوٰۃ فرض نہیں کر رہا ہے، اور جس پر فرض کر رہا ہے وہ مال ہے جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے۔ لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ آدھا بھی نہیں، پاؤ بھی نہیں، بلکہ فقط 2.5%، یعنی اگر 1,000 روپے ہیں تو ان 1,000 روپے میں فقط تمہیں 25 روپے دے دیں، 975 روپے تمہارے، 25 روپے کی فقط تمہیں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے! تو لہٰذا زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ جو دینا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور جسے برتنا ہے، جس سے نفع حاصل کرنا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے بھی ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ اگر فرض ہو گئی ہے تو خوش دلی کے ساتھ ہمیں زکوٰۃ دے کر اس کے جو اخروی اور دنیاوی فوائد ہیں انہیں حاصل کرنے میں
کامیاب ہونا چاہیے۔